رمضان کا مہینہ بہت ہی برکت اور سعادت والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں آسمان سے برکت اور رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنی عبادت سے اللہ کو راضی کرتا ہے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی ہر چھوٹی بڑی دعا اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اللہ بھی اپنے بندے کی ہر جائز خواہش پر کن فرماتے ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے دعائیں مانگی جائیں تو اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ عشرہ لفظ عربی زبان کا ہے جس کے معنی 10 ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عشرہ 10 دنوں کے وقت کو کہتے ہیں۔ ان میں دعائیں کرنا بہت ہی افضل ہوتا ہے۔ ان راتوں کو عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر مانا جاتا ہے۔ اس میں ہر عشرہ ایک خاص نعمت سے جڑا ہوا ہے۔ عشرۂ رحم، عشرۂ مغفرت اور عشرۂ نجات، جن کی اپنی الگ الگ فضیلت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں ہر عشرے کی دعائیں بھی الگ ہوتی ہیں، جو کہ ضعیف حدیثوں میں سے ہے۔ ہمیں تو پورے رمضان ہی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے دعائیں کرنی چاہیے۔ لیکن چلیے ان دعاؤں کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ پہلا عشرہ یعنی عشرۂ رحمت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری خطاؤں کو معاف فرما اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا عشرہ یعنی عشرۂ مغفرت، جس کی دعا یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں۔ تیسرا عشرہ یعنی عشرۂ نجات، جس کی دعا: اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، لیلۃ القدر یا شب قدر کے بارے میں، جو کہ رمضان کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث 2083 میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29 میں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور کہا، میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن مجھے نہیں ملی، دوسرے میں بھی نہیں، اور پھر ایک فرشتے نے مجھے آ کر خبر دی کہ اس کو آپ آخری عشرے میں تلاش کریں، تو تم میں سے جو اعتکاف میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں وہ رات دکھا دی گئی اور پھر اسے بھلا دیا گیا۔ بہرحال مجھے ایک بات یاد ہے کہ اس رات صبح کے وقت جب میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا، یہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ یا یوں کہہ لیں کہ 21ویں روزے کے درمیان کی رات تھی جب آپ نے فجر پڑھی، تو اس رات کافی بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی۔ اس وقت قالین وغیرہ شاید نہیں بھی ہوتی ہوں گی، یا مٹی جو کہ افضل ہے اس پہ نماز پڑھی جاتی ہو، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان پڑ گیا۔ بہت سے صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب نماز کے بعد رخ انور صحابہ کی طرف کرتے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان ہے، تو صحابہ کو پتہ چلا کہ آج شب قدر ہے۔ اور بہت سی حدیثوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شب قدر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں سے کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اماں عائشہ کہتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی راتوں کو جاگتے، عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کی سنت پر عمل کرنے اور ان کی بتائی تعلیمات پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔